بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے محترم طالب علم دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مقصود نہیں۔ میں تو مولانا زبیر صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، آگے ہم نے جلال پور پیر والا جلسے اور بیان کے لیے جانا ہے۔ میں نے مولانا سے گزارش کی تھی کہ ہم تھوڑی دیر رکیں گے، آپ کی زیارت بھی کریں گے اور پھر وہاں سے آگے جائیں گے۔ تو مولانا فرمایا تھوڑی دیر طلباء سے گفتگو ہو جائے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ گفتگو میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا جو مزاج ہے اس کو آپ سمجھیں۔ ہمارے دلائل کی بنیاد کیا ہے؟ ایک بنیاد نہیں، بنیادیں کئی ہیں اور مختلف وجود ہم اپنے مسلک پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی آسان سی وہ طرز اختیار کرتا ہوں کہ جس کو سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ رب العزت نے دین کامل اور مکمل فرما کر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دین کے کامل ہونے کا معنی کہ جو قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کے لیے اصول تھے وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں عطا فرما دی، اور ان اصول کو اخذ کر کے مسائل کے حل کے لیے جو افراد چاہیے تھے اللہ رب العزت نے ائمہ مجتہدین کی صورت میں وہ افراد بھی عطا فرما دیے۔ اب اگر کوئی بندہ شریعت کو سمجھنا چاہے، اگر کوئی بندہ تفسیر پر عمل، تفسیر کو سمجھنا چاہے، اس کے لیے اصول تفسیر ہیں۔ اگر کوئی بندہ حدیث سمجھنا چاہے، اصول حدیث ہیں۔ اگر فقہ سمجھنا چاہے، اصول فقہ ہیں۔ تاریخ سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہے تو اصول تاریخ ہیں۔ اصول تفسیر کو چھوڑ کے تفسیر سمجھے تو ضلالت، اصول حدیث کو چھوڑ کے حدیث سمجھے تو گمراہی، اصول فقہ چھوڑ کر فقہ سمجھے تو گمراہی، اصول تاریخ چھوڑ کر تاریخ سمجھے تو ضلالت۔ یہ ساری گمراہیاں یہاں سے پھیلتی ہیں جب بندہ اصول چھوڑ دے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت احناف اصولوں کے مطابق قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ میں ایک دو مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات اس بنیاد پہ سارے مسائل کو بآسانی سمجھیں۔ ابھی قربانی کا موسم آنے والا ہے۔ قربانی کے دنوں میں امت کے اکثر افراد کو فکر ہوگی جانور اچھے سے اچھا ذبح کریں، حج بہترین سے بہترین کریں، اور جو شروع کے روزے ہیں وہ بھی رکھیں، عبادات کی فکر ہوگی۔ لیکن ایک فرقہ جو انگریز کا پیدا کردہ ہے، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ حج کے دن بھی لڑائی کرائیں، روزوں کے بارے میں بھی لڑائی کرائیں، اگر حج پر پہنچ جائیں تو وہاں جا کر بھی لڑائی کرائیں۔ تو چونکہ انگریز نے ان کو پیدا ہی لڑنے کے لیے کیا تھا تو ان نے مسلک کے عنوان پہ لڑنا ضرور ہے۔ اور انگریز نے کام کیا کیا اس کو ذرا سمجھنے کی آپ کوشش کریں۔ میں بڑے آرام سے بات سمجھا رہا ہوں۔ بر صغیر میں آنے کے بعد انگریزوں نے پہلا کام یہ کیا، عیسائی مبلغین اور پادریوں کے ذریعے عیسائیت کو پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ عیسائیت کو مسلمان نے قبول نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق مبارک کی وجہ سے اس میں عیسائی ناکام ہوا۔ اب دوسرا حربہ کیا اختیار کیا کہ عیسائیت کی جگہ پہ غیر مقلدیت دی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہ عیسائیت دی ہے نہیں قبول کی تو اس کی جگہ پہ اہل حدیثوں کو دیا ہے؟ ذرا وجہ سمجھنا۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ،
کلمہ ٹھیک ہے غلط؟ آپ طلبہ بولتے جانا، لا الہ الا اللہ آدم نجی اللہ، کلمہ ٹھیک ہے غلط؟ بولیے نا، غلط ہے۔ اچھا چھوٹے ہوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت آدم بھی نبی، حضرت نوح بھی نبی، حضرت ابراہیم بھی نبی، حضرت موسیٰ بھی نبی، حضرت عیسیٰ بھی نبی۔ ان کے نبی ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے، ان کا نبی ہونا ثابت ہے، ان کے کلمہ میں شک نہیں ہے، ان کا کلمہ ہونا ثابت ہے، لیکن ہم یہ کلمہ پڑھتے تو نہیں ہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے نبی ہیں آخری، ہمارے نبی کا کلمہ ہے آخری۔ تورات و انجیل زبور کتابیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کتابیں پہلی ہیں اور ہمارا قرآن کتاب ہے آخری۔ بیت المقدس قبلہ ہے، لیکن ہمارا قبلہ کعبہ ہے جو کہ آخری ہے۔ اب دیکھیں کلمے یہ بھی ٹھیک تھے، لیکن ہم نے کلمہ آخری لینا ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول ہے، لیکن ہم نے قبلہ صلاۃ کعبہ کو بنانا ہے۔ پہلی کتابیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن ہم نے کتاب آخری لینی ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ اب پہلے عیسائیوں نے کوشش کی ان کو پہلے نبی کا کلمہ دو، امت نے قبول نہیں کیا۔ پینترا بدل کے دوسری میں نے تھی کہ ان کو آخری نبی کی پہلی حدیثیں دو۔ لڑائی تو تب بھی ہونی ہے نا، ان کو آخری نبی کی پہلی حدیثیں دو۔ بات تو وہی ہے، یا پہلا کلمہ پڑھ لے یہ آخری نبی کی پہلی حدیث لے لے۔ جس طرح اس نبی کا کلمہ جرم ہے پڑھنا، جس نبی کی شریعت منسوخ ہے، اسی طرح آخری نبی کی ان احادیث پر عمل بھی جرم ہے کہ جن احادیث والے مسائل منسوخ ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، ایک معاملہ یہودیت عیسائیت کا ہے اور ایک معاملہ غیر مقلدین فرقہ اہل حدیث کا ہے۔ اہل حدیث کہنے کی بجائے فرقہ اہل حدیث کہا کریں، فرقہ اہل حدیث۔ میں نے اس عنوان پہ جو کتاب لکھی ہے، میں تحدیث پہ نعمت کو عرض کرتا ہوں، فتنہ غیر مقلدیت کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑا انسائکلوپیڈیا کی صورت میں مواد آپ کو یکجا نہیں ملے گا۔ ایک ہے ہمارے دلائل کیا ہے، ایک ہے کہ غیر مقلدیت ہے کیا، غیر مقلدیت کیا ہے۔ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ یہ ایک کتاب اپنے پاس رکھ لے، غیر مقلدین کی تاریخ، ان کے عقیدے، ان کے مسئلے، ان کے تضاد، ان کی باہمی لڑائیاں، ان کے تعویذ گنڈے، ان کی چکر بازیاں، یہ ساری آپ کو ایک کتاب میں بآسانی مل جائیں۔ اور اس طرز پہ بریلویت پر میں نے کام شروع کیا ہے، جماعت المسلمین پہ کیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک ایک فتنے پر ایک کتاب ایسی پیش کر دیں جو آپ کو 1000 کتابوں سے بے نیاز کر دیں۔ اور غیر مقلدیت کی جتنی کتابیں ہمارے اکابر نے لکھی ہیں، میں نے تقریباً 98% کتب ایسے جو ہمارے علم میں تھی، ان سب کی لسٹ آخر میں بنا دی، تاکہ کوئی بندہ دیکھنا چاہے اس فرقے کے خلاف کون کون سی کتاب آئی ہے، تو آپ کو یکجا وہ لسٹ بڑی لمبی مل جائے گی۔ کتنے صفحات صرف کتابوں کی فہرست کے ہیں، یہ کتاب، یہ مصنف، یہ کتاب، یہ مصنف۔ اسی طرح انشاءاللہ بریلویت، مماتیت، رافضیت، مرزائیت، ان تمام فتنوں پر انشاءاللہ کتابیں آئیں گی۔ فتنی ہو یا فتنہ ہو، بہرحال نقصان دیتا ہے۔ آج فتنی ہے، کل اس نے فتنہ بڑھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں فتنی ہے اس کو چھوڑ دو، ہم نے کہا بھی فتنی، کل اس نے فتنہ بڑھنا ہے، اس کو چھوڑو مت، اس کا بھی سر کچھ لو تاکہ کل یہ عذاب ہمارے لیے نہ بنے۔ خیر میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے گزارش یہ کی تھی، عیسائیوں نے پہلی کوشش کیا کی کہ ان مسلمانوں کو پہلے نبی کا کلمہ دو، ان نے قبول نہیں کیا۔ تو دوسری محنت کیا کی، آخری نبی کی پہلے دور کی حدیثیں دو۔ جس طرح پہلے نبی کا کلمہ پڑھنا جرم ہے، آخری نبی کی پہلی حدیثوں پہ عمل بھی جرم ہے۔ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا۔ اب آپ مسائل ہمارے دور حاضر کے جو قربانی کے موقع پر آ رہے ہیں، ان مسائل کو آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو الجھن پیش نہیں آئے گی۔ ہمارے یہاں جو مسائل آئیں گے وہ کون سے؟ مثلا نمبر 1 مسئلہ آئے گا کہ قربانی کے دن کون سے؟ ہمارے ہاں 10، 11 اور 12 ذی الحج،
غیر مقلدین کے یہاں 10 11 12 اور 13 ذی الحج، دیکھو لڑائی شروع ہو گئی نا۔ ہمارے یہاں دن کتنے ہیں؟ 3، اور ان کے یہاں دن کتنے ہیں؟ 4، لڑائی شروع ہو گئی نا۔ اب لڑائی ہم نے شروع کی یا انہوں نے؟ جب آپ جواب دیں گے تو لوگوں نے کہنا ہے یہ جامعہ فروقیہ والے مفتی زبیر صاحب شرارت سکھاتے ہیں۔ بھائی وہ شرارت نہیں سکھا رہے، وہ تو شرارت کو کنٹرول کرنا سکھا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں مصیبت کیا ہے، ایک آدمی سڑک پہ جا رہا تھا، دوسرا آیا تو اس نے گھڑی چھینی، یہ گھڑی دے نہیں رہا، وہ گھڑی چھین رہا ہے، اس نے اس کو ایک تھپڑ مارا، اس نے اس کو مارا، تو لوگ کہتے ہیں دونوں لڑ رہے تھے۔ بھائی دونوں نہیں لڑ رہے تھے، ایک گھڑی چھین رہا تھا، ایک گھڑی بچا رہا تھا۔ غیر مقلد کو برباد کرتا ہے، ہم دین کی حفاظت کرتے ہیں، تو دونوں ایک جرم میں برابر کیسے ہوئے؟ بات ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھیں اور آگے یہ بات سمجھائیں۔ پہلا جھگڑا یہاں پر ہوگا۔ اچھا حدیث ہم بھی پیش کریں گے، حدیث وہ بھی پیش کرے گا، تو لوگ کہیں گے یار ان کے پاس بھی حدیث ہے، تمہارے پاس بھی حدیث ہے، ہمارے پاس بھی حدیث ہے۔ سلمۃ بن اکبر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیتہ منہ شیء، کہ جو آدمی قربانی کرے تو 3 دن کے اندر اندر گوشت ختم کرے، 3 دن زیادہ گوشت نہ رکھے۔ تو اگر 3 دن سے زیادہ قربانی کی گنجائش ہوتی تو پھر 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت جب نہیں ہے تو قربانی کرنے کی اجازت کیسی ہوگی؟ تو لوگ کہتے ہیں جی اب تو گوشت رکھنے کی پورے سال میں اجازت ہے۔ یہ جو اجازت ہے نا 3 دن رکھے اور بعد میں نہ رکھے، اب یہ پابندی ختم ہے۔ خود حدیث میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں پہلے سال زمانہ قحط کا تھا، نبی پاک نے منع فرما دیا، آئندہ اجازت دیتی گوشت جب تک رکھو، لیکن یہ اجازت نہیں دی گوشت کب جب تک چاہو قربانی بھی کرو۔ خیر دلائل ہمارے پاس بہت ہے، میں عرض کر رہا تھا مرفوعات بھی ہیں، موقوفات بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، صحابہ کرام کے فتاوی جات بھی ہیں۔ کوئی دلیل تو وہ بھی دے گا نا، میں ان کی دلیل ذرا دینے لگا۔ کہتے ہیں جی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، کل ایام تشریق ذبح، ایام تشریق سارے قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ 9 10 11 12 اور 13 ذی الحج۔ ایام تشریق ان ایام کو کہتے ہیں جن میں فرض نماز کے بعد ہلکی سی اونچی آواز سے ہم تکبیریں پڑھتے ہیں، یہ ایام تشریق ہے۔ تو کہتے تھے کہ ایام تشریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہم نے کہا بھی حدیث پہ عمل کرو تو اصول حدیث سے کرو، اصول حدیث چھوڑ کے تو نہ کرو۔ اور اصول حدیث بھی جو تمہارے یہاں حجت ہے، تمہارے ہاں تو مرسل روایت قابل قبول ہی نہیں ہے، جس میں راوی گر جائے، راوی کا دوسرے سے ملاقات ثابت نہ ہو، آپ کہتے ہیں اس روایت پہ عمل نہیں کرنا۔ اس میں سلمان راوی ہے، جبیر بن مطعم سے روایت ان کی لقاء ثابت نہیں ہے، زبیر نذیر نے اس حدیث کو منقطع لکھا ہے، تو تمہارے اصول کے مطابق تو حدیث قابل عمل نہیں ہے نا۔ یہ اسنادی بحث ذرا مشکل ہوتی ہے۔ دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کریں گے، کل ایام تشریق ذبح، آپ اس کے جوابات بھی ہیں۔ معاویہ بن یحییٰ الصدفی اس میں راوی ہے جو منکر ہے، ضعیف ہے، لیس بحال، لیکن محدثین نے اس کے بارے میں کہا کمزور آدمی تھا، اس کی حدیثیں نہیں لینی چاہیے۔ آپ جو موٹا سا جواب ذہن میں رکھو کہ ایام تشریق 5 ہے یا 4 ہے؟ جی 5۔ ہم کہتے ہیں اگر اس حدیث کی وجہ سے 13 ذی الحج کو قربانی کر سکتے ہیں تو اس حدیث کی وجہ سے پھر 9 ذی الحج کو بھی کریں۔ کہتے ہیں جی 9 کو نہیں کرنا، پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں اجماع اس کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا 13 کو بھی نہیں کرنا، کیوں؟ اجماع اس کے خلاف ہے۔ اگر وہاں اجماع دلیل ہے تو پھر یہاں بھی دلیل ہے، وہاں نہیں تو پھر یہاں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے گزارش کی ہے کہ اس نے یہ رپڑ پھر ڈالنا ہے، اور ہم نے قربانی کے دنوں میں گھر جانا ہے تو ہم نے کہا ہمارے پاس دلیل ہی نہیں۔ ہم اس لیے طلباء سے گزارش کرتے ہیں کہ جب قربانی کے دنوں میں گھر جانے لگے نا تو موسم کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اور اس پر ایک ایک حدیث اساتذہ سے لے کر گھر جائیں، زیادہ نہیں، موٹا موٹا مسئلہ اور ایک ایک حدیث لے کر گھر چلے جاؤ۔ دوسرا مسئلہ کیا پیدا ہوگا؟ قربانی جو آپ دیں گے تو اس میں آپ نے قربانی کے دنوں میں کرنی تو قربانی ہے، لیکن قربانی دیتے وقت ایک جانور ہے بکری، ایک ہے بھیڑ، ایک ہے گائے اور ایک ہے اونٹ اور ایک ہے بھینس۔ اس نے کہنا قربانی بھینس کی نہ کرو، ہم نے کہنا بھینس کی قربانی بھی کرو۔ اختلاف آ گیا نا، نیا پھٹا ڈال دے گا۔ مجھے میں قصور میں گیا تو ایک بندے نے کہا کہ غیر مقلد کٹے کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کٹے کا دل کبھی نہیں کرتا دوسرا کٹا ذبح۔
کٹے کا دل کبھی نہیں کرتا دوسرا کٹا ذبح ہو، تو جب ایک کٹا ذبح ہوتا ہے تو کٹے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے نے کہا بھی کٹے کی قربانی نہ کرو کہ گائے کی قربانی کر لو۔ ہم نے کہا بھی کٹے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں اور گائے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا مسلک بڑا عجیب ہے، نہ ماننے پر آئے تو کٹے کی قربانی نہ مانے، اور ماننے پر آئے تو گھوڑے کی قربانی مانے، اور ماننے پر آئے تو مرغے کی قربانی مانے، ماننے پر آئے تو مرغی کے انڈے کی قربانی مانے۔ یعنی غلاظت کی انتہا دیکھیں نا، نہ مانے تو یہ بھی نہ مانے اور مان لے تو وہ بھی مانے۔ پھر ہمارا مسئلہ کتنا صاف ہے، اگر آپ نے دمبا ذبح کیا سارا دمبا کھا لو، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اچھی نہیں ہیں وہ نہ کہو، خیر مقلد کہتا ہے اصل مزہ تو اس میں تھا، تم نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ عجیب لوگ ہیں۔ فتاوی نظیریہ میں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں کہ جس جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے وہ سارا کھانا ہے۔ لوگوں نے کہا جی یہ جو 7 چیزیں ہیں، دم مسفوح رگوں کا بہنے والا خون ہے، نر جانور کی پیشاب کی جگہ، مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ، اور نر جانور کی جو خصی ہے یہ تو نہیں کھانے چاہیے، پتا ہے، حرام مغز ہے، مسانہ ہے، یہ 7 چیزیں نہ کھائیں۔ دلیل سنو، کہتا ہے جن احادیث سے ان کی کراہت ثابت ہے وہ تو ضعیف ہیں، اور طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، طبیعت کو دلیل شرعی ہے لہذا کھا لو۔ تو کاڑی رحمت اللہ بڑی پیاری بات فرماتا ہے بھی آپ بکرا ذبح کرو، سارا بکرا خود رکھ لو، 7 اعضاء پیک کرو اور اہل حدیث مولوی کا ہدیہ بھیج دو۔ جو ہمارے یہاں جائز ہے ہم کھائیں، جو تمہارے یہاں جائز ہے تم کھاؤ۔ جو ہمارے یہاں جائز ہے ہم کھائیں اور جو تمہارے یہاں جائز ہے تم کھاؤ۔ تو بات غلط تو نہیں ہے نا، بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی طالب علم یہ حوالہ نوٹ کر لے اور قربانی کے دن کسی اہل حدیث مولوی کے گھر 3-4 ہدیے بھیجیں، وہ خود فاروقی آئے گا کہ مولانا زبیر صاحب ہم آئندہ ایسی باتیں نہیں کریں کہ آپ طلباء کو سمجھاؤ۔ اس نے خود کہنا ہے کہ آپ ان کو سمجھاؤ، اور جب تک ٹکور نہیں کرنی اس نے باز نہیں آنا، جب تک ٹکور نہیں کرنی اس نے باز نہیں آنا۔ خیر میں کہہ رہا تھا اس نے پھر یہ لڑائی شروع کرنی ہے، کوئی نہ کوئی لڑائی غیر مقلدین نے مچاتے ہی رہنا ہے۔ میں بڑے اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا پھر بحث کریں گے، اور جی اگر گائے ہے تو اس میں 7 حصے دار ہیں، اونٹ ہے تو 10 حصے دار ہیں۔ ہم نے کہا گائے ہے تو 7 ہے، اونٹ بھی ہے تو 7، دونوں میں 7، پھر نے نئی لڑائی پیدا کر دی۔ اچھا حدیث وہ پھر پیش کرے گا، نہیں جی اونٹوں میں بھی حدیث ہے، پوچھو جی کون سی ہے، کہتا ہے جامع ترمذی میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ، ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے، قربانی کا دن آیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی الجزور 10، ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک تھے۔ دیکھو حدیث آ گئی نا، جیسے عیسائی نے کلمہ پیش کیا نا نبی کا، اس نے بھی حدیث اللہ کے نبی نے کی پیش کی ہے، حدیث آ گئی۔ اب ہمارے حضرات کہیں گے جی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ گائے میں 7 آدمی اونٹ میں بھی 7 ہوں، تعلیم الاسلام میں لکھا ہے۔ اب ایک بندہ کہے گا یار وہ ترمذی پیش کر رہا ہے، آپ بہشتی زیور پیش کر رہے ہیں، کہاں ترمذی اور کہاں بہشتی زیور؟ پھر کہیں گے بہشتی زیور، میں ایک جگہ پر گیا غیر مقلد تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے بہشتی زیور نہیں ہے، شخصی زیور ہے، یہ بہشتی زیور نہیں ہے، مذاق نہ سمجھو، یہ بہشتی زیور نہیں ہے، شخصی زیور ہے۔ میں ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں، جدہ میں گیا تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے فرمایا جی ہم بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے، ہمیں بتائیں بات کیا ہے؟ کہا جی میرے پاس غیر مقلد آیا، اس نے کہا تم بہشتی زیور کو پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ گھر میں رکھا ہے؟ کہا جی گھر میں رکھا ہے۔ کہا بہشتی زیور میں تو بڑے گندے مسئلے ہیں۔ میں نے کہا کوئی گندا مسئلہ بتایا بھی تھا؟ اس نے کہا جی بہشتی زیور میں لکھا ہے اگر کوئی عورت بیمار ہو، ڈاکٹر عورت کے پاس جائے، وہ عورت اپنی انگلی مریض عورت کی شرمگاہ میں داخل کرے، پھر باہر نکالے، رطوبت لگی ہو روزہ ٹوٹتا ہے، نہ لگی ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے بعض رات کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ طلباء کو نہ بتائیں۔ میں نے کہا جب اس نے باہر سوال کرنا ہے تو پھر طالب علم جواب کہاں سے تلاش کرے گا؟ یہ مدرسوں میں بھی جواب نہیں سمجھائیں گے تو یہ جواب سمجھانے کہاں پر ہے؟ دیکھیں نا کتنے مسئلے آپ پڑھتے ہیں، حیض اور نفاس کے مدارس بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ مسائل کن کو سمجھائیں گے؟ ہمارے یہاں تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ یقین فرمائیں ہمارے بیانات جہاں تک پہنچے ہیں نا، ہمارے مسلک کی بچیاں ان مسائل کو ایس ایم ایس غیر مقلدین کی لڑکیوں کو کرتی ہیں، بھائی تمہاری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، بہشتی زیور پہ اعتراض کرتی ہے، ذرا یہ کتاب بھی تو پڑھ لو نا۔
اب جیسا وہ طرز اختیار کریں گے، وہ طرز آپ جواب دیں گے نا تو ان کا دماغ ٹھیک ہوگا۔ مجھے اس نے کہا جی ہم بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے اس کا حل؟ میں نے کہا حل ہے۔ کہتے جی وہ کیا؟ میں نے کہا آپ کے ہاں جدہ میں 3 فٹ لمبا اور تھوڑا سا موٹا ڈنڈا مل جاتا ہے؟ مجھے اس نے کہا جی مل جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ ڈنڈا کلینک میں رکھ سکتے ہیں؟ کہا جی رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا اب جب غیر مقلد آئے نا تو آپ نے ہدیۃ المہدی لینی ہے، وحید الزمان کی کتاب ہے، اور اس میں اس نے ایک مسئلہ لکھا ہے، من ادخل خشبۃ فی دبرہ فاخرج فلم یفطر۔ اگر کوئی بندہ ڈنڈا لے اور اپنے پخانے کی جگہ میں داخل کرے پھر باہر نکالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا وہ جو کلینک میں پردے کی جگہ ہوتی ہے نا، کپڑا ہوتا ہے، اس کو پیچھے رکھ کے کہنا بھائی بیشتی زیور والا مسئلہ ہم بتائیں کہ کیسے ہوتا ہے، یہ مسئلہ تو بتا دے۔ روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا بعد میں دیکھیں گے، پہلے لے کر تو دکھاؤ نا، ہمیں پتہ چلے تمہارا سائز کیسا ہے۔ یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ تو اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں نا، لیکن میں تو اپنے فن کا ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کس جگہ پر انجیکشن کون سا لگانا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ڈاکٹر انجیکشن کہاں لگاتا ہے؟ بازو پر، اور کبھی کہاں لگاتا ہے؟ کہتا ہے بھی یہ منہ پر آ کر میں ٹیکہ لانا ہے۔ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم کابل میں تھے، وہاں طالبان کے ڈاکٹر تھے، وہ ٹیکہ ہی ایسے لگاتے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو پتہ ہے میں نے کون سا ٹیکہ کہاں لگانا ہے، اس ٹیکے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ یقین فرمائیں آج تک مجھے وہ ڈاکٹر 2 سال گزر گئے 100 ریال مانا فنڈ دیتے۔ اس نے کہا جی مولانا خدا گواہ ہے میرے کلینک پہ دوبارہ غیر مقلد نہیں آیا، میرے کلینک پر دوبارہ غیر مقلد نہیں آیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں، اگر آئے گا تو ڈنڈا تیار رکھنا، پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ باز نہیں آتے، جب تک آپ نے جواب نہیں دینا وہ باز نہیں آئیں گے۔ تو اونٹ میں کتنے حصے دار ہیں؟ ان کے اونٹ میں کتنے ہیں؟ راجی حدیث میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ بھی حدیث پیش کریں، ترمذی میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن نحرنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ حدیبیہ والے سال قربانی کی ہے، اور جب ہم نے قربانی کی تھی ہم نے قربانی یوں کی، نحرنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البقرۃ عن سبعۃ والبدنۃ عن سبعۃ، ہم نے گائے کو بھی 7 کی طرف سے ذبح کیا اور ہم نے اونٹ کو بھی 7 کی طرف سے ذبح کیا۔ اب دیکھو وہاں بھی حدیث ہے اور یہاں بھی، اب جی عمل کیسے کریں؟ اللہ امام ترمذی کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایسی پیاری وہ بات فرماتے ہیں، یقین کریں کہ فطروں کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ امام ترمذی نے فیصلہ کیا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ۔ فرمایا حضرت ابن عباس والی حدیث متروک ہے، حضرت جابر والی حدیث معمول ہے۔ جیسے وہ کلمہ متروک ہے، یہ حدیث متروک ہے، جو پہلے کلمے کو تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن بطور کلمہ کبھی نہیں پڑھتے، جو حدیث منسوخ ہو جائے اس کی تلاوت تو کر لیتے ہیں، کبھی اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا ایسے بہت سارے مسائل جو پیش آتے ہیں، میں تو ایک آدھ مسئلہ آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ پھر مسئلہ پیش آئے گا۔ یہ جی مسنہ، مسنہ کا مطلب کیا ہے؟ مسنہ کہتے ہیں مثلا ایک بکری اور بھیڑ ہے، ایک مسئلہ ہے گائے کا، ایک مسئلہ ہے اونٹ کا۔ اونٹ اور گائے میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف آ کے چلتا ہے بکری اور بھیڑ میں۔ مثلا بھیڑ اور بکری کا مسنہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک ساتھ عمر ہو جائے اور دوسرے میں داخل ہو جائے۔ نمبر 2 گائے میں سے مسنہ وہ ہے کہ جس کی عمر 2 سال ہو اور تیسرے میں داخل ہو جائے۔ اونٹ میں مسنہ وہ ہے کہ جس کی عمر 5 سال اور چھٹے میں داخل ہو۔ اونٹ اور گائے والے مسنہ میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس میں کرتے ہیں؟ یہ جو بکری والا ہے، اختلاف کیا ہوتا ہے کہ سال کا اعتبار ہے یا دانتوں کا اعتبار ہے؟ سال کا اعتبار ہے، یا اب 1 سال والی بکری ذبح کرنی ہے یا 2 دانتی جسے کہتے ہیں دوندی بکری ذبح کرنی ہے؟ دوندا بکرا ذبح کرنا ہے یا 1 سال والا؟ 2 دانتا سمجھتے ہو؟ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ شاید 2 دانت اگ جائیں تو 2 دانت والا ہے۔ جانور میں یوں نہیں ہوتا، جانور میں 2 دانت گر جائیں تو 2 دانت والا ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوا تو دانت تھے، پھر دانت گرتے ہیں تو 2 دانت بنتا ہے، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے اور بعد میں دانت اس کے پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں دانت ہوتے ہیں اور بعد میں گر جاتے ہیں۔
یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آتا تھا دو دانتا. میں نے اپنے ڈیرے میں کام کرنے والے مظاہرے سے پوچھا کہ یار دوندا کسے کہتے ہیں؟ اس نے مجھے سمجھایا بھائی دوندا اسے کہتے ہیں. اب ظاہر ہے جو مسئلے ہمارے متعلق ہے وہ ہم دیکھیں گے، جو ان کے متعلق ذمہ داروں کے وہ مسئلے تو وہی دیکھیں گے نا. اب ذرا اس میں مسئلہ سمجھیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یوسر علیکم فتذبحوا جزءۃ من الظأن. تم قربانی میں مسنہ ذبح کیا کرو، اگر مسنہ نہ ملے تو پھر تم جزءۃ من الظأن، جزء یہ ذبح کرو. اب نہ ملے یہ قید اتفاقی ہے، یعنی کوشش کرو یہ ملے. اگر جزء من الظأن ہو تو بھی تم ذبح کر سکتے ہو، قید اعتراضی نہیں ہے، اس میں اتفاق ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ تم مسنہ بکری کا ذبح کرو، اور مسنہ سنن سے ہے، اور لغت کے اندر مسنہ کا معنی ہوتا ہے سنایا، دو دانتا. جو کہ لغت میں مسنہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے دو دانت گر جائیں اس جانور کو مسنہ کہتے ہیں. تو ہم نے عربی کو لغت سے سمجھنا ہے، اس لیے ہم نے لغت کے مطابق ترجمہ یہ کیا کہ دو دانت گر جائیں تو اس کو ذبح کریں. اس کا تعلق عمر کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ پورا خلاصہ ہے غیر مقلدین کی دلیل اور ان کے اصل ماخذ کا. اب آپ اس کے جواب سماعت فرمائیں. جواب نمبر 1، ہم نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ. نبی پاک نے فرمایا کہ مسنہ ذبح کرو. جس طرح لغت میں مسنہ کا معنی دو دانتا ہے، اسی طرح لغت میں مسنہ کا معنی 1 سال والا ہے. لغت میں جس طرح مسنہ کا معنی دو دانتا ہے، اسی طرح لغت میں مسنہ کا معنی 1 سال والا ہے. اب دیکھنا ہے کہ لغت میں معنی تو دونوں تھے. اب ہم جائیں گے اہل شریعت کے پاس ہے کہ جب ایک لفظ کے لغت میں 2 معنی آ جائیں تو ہم ان میں لغت کا کون سا معنی لیں گے. اسے عربی زبان کے اصولوں میں یا اصول فقہ میں کہتے ہیں ایک لفظ محتمل ہو، ایک معنی یہ ہو اور ایک معنی وہ ہو. تو جس لفظ کے اندر 2 معنی کا احتمال ہو، ایک معنی کے تعین کے لیے عامی آدمی کافی نہیں ہوتا، ایک معنی کا تعین فقیہ کرتا ہے اور شریعت کو سمجھنے والے کرتے ہیں. تو لغت میں دونوں معنی تھے اور فقہا نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پر معنی 2 دانت والا نہیں ہے بلکہ معنی 1 سال والا ہے. اچھا آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم فقیہ کے پاس جائیں؟ موجم کبیر طبرانی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ جس میں آپ کی طرف سے صراحتاً نفی یا امر نہ ہو، اس بات یا منع نہ ہو، ہم کس پر عمل کریں؟ اب حضور نے فرمایا مسنہ کا ذبح کرو. مسنہ کا معنی 2 دانتا بھی ہے اور مسنہ کا معنی 1 سالہ والا بھی ہے. یا تو اللہ کے نبی فرماتے نا کہ مسنہ کے 2 معنی ہم اگر تم نے یہ معنی لینا. اب ہم کون سا معنی لیں؟ ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ جس میں حضور کی طرف سے واضح حکم موجود ہے. حضرت علی پوچھتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاورون الفقہاء. تشاورون، ایسا مسئلہ پیش آ جائے فقہاء سے مشورہ کرنا. اب فقیہ کہتا ہے کہ معنی یہ نہیں لینا بلکہ معنی یہ لینا ہے. میری بات سمجھ گئے؟ دوسری دلیل سمجھ. دوسری دلیل ہم نے کہا ایک مسنہ ہے بکری کا، ایک مسنہ ہے گائے کا، ایک مسنہ ہے اونٹ کا. تو جو اونٹ کا مسنہ تھا تو وہاں تو ہم نے دانتوں کا خیال کیا یا عمر کا؟ اگر مسنہ گائے کا ہے تو دانتوں کا خیال کیا یا عمر کا؟ تو بکری پر بھی قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ دانتوں کا خیال نہ کرو بلکہ عمر کا خیال. اور تیسری دلیل سمجھنا، یہ تیسرا ذرا اہم دلیل ہے، اس کو ذرا توجہ سمجھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ. قربانی میں مسنہ کو ذبح کرنا، توجہ رکھنا، کس کو ذبح کرنا؟ مسنہ. الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزءۃ من الظأن. اگر مسنہ کی بجائے تم ایسا دمبا ذبح کرو، ایسا یعنی بھیڑ ذبح کرو کہ جو دیکھنے میں ہو تو 6 ماہ کی،
دیکھنے میں 1 سال کی لگے تو 1 سال کی لگے تو گنجائش ہے. کیوں؟ عربی زبان میں جزع ایسی بھیڑ اور ایسے دمبے کو کہتے ہیں عمر اس کی 6 سال ہو اور عمر اس کی 6 ماہ ہو اور دیکھنے میں، توجہ رکھنا، عمر اس کی 6 ماہ اور دیکھنے میں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ذبح تو مسنہ کرنا ہے، مسنہ نہ ہو تو پھر وہ جانور ذبح کر لو عمر 6 ماہ ہو اور دیکھنے میں. تو اگر عمر کا اعتبار نہیں تھا اللہ کے نبی پھر یوں نہ فرماتے نا، فرماتے اگر اس کے 2 دانت نہ بھی گرے ہوں لیکن دیکھنے میں 2 دانت والے کے برابر ہو تو یہ ذبح کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح تو مسنہ کرنا ہے، اگر مسنہ نہ کرو اس کے مقابلے میں ایسا جانور ذبح کرو جس کی عمر تھوڑی ہے، دیکھنے میں سال کے برابر ہے، تو معلوم مدار دانت پر نہیں ہے، مدار عمر پر ہے. مدار دانت پر نہیں ہے، مدار عمر پر ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مسائل تو پیش آنے ہیں، تو ان مسائل کو عید کے موقع پہ تھوڑی تھوڑی دلیلیں آپ یاد فرما لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو الجھن پیدا نہیں ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر ختم کرتا ہوں. وہ کیا؟ عیسائیت نے کوشش کیا کی کہ مسلمانوں کو کیا بنا دو؟ عیسائی. جب عیسائیت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر انہیں کیا کوشش کی کہ پہلے نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھتے، چلو آخری نبی کی پہلے دور کی حدیثیں ان کو رٹا دو، اس پہ لڑیں گے، حدیث میں آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا ہے، لڑائی بھی ہوتی رہے گی اور نام بھی حدیث کا چلے گا. اس میں انگریز کامیاب ہوا. تو پھر کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں گزارش کر رہا تھا یہ چھوٹا سا اصول ذہن نشین فرما لیں. آمین بالسر، ترک رفع یدین، ترک القراءۃ خلف الامام، وضع الیدین تحت السرہ، یہ جتنے مسائل ہیں نا، آمین آہستہ کہنا، رفع یدین نہ کرنا، امام کے پیچھے قراءت نہ کرنا، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، یہ میں عنوان بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم نے مسائل میں بھی عنوان ان کا لے لیا ہے. ہمارے پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج ملتان مناظرہ کس پر؟ کہتے ہیں رفع یدین پر. ہمارا عنوان رفع یدین ہے، ترک رفع یدین ہے. تو اب ترک رفع یدین کیا کرو نا؟ مولانا صاحب ہم نے آپ کا بیان استاد جی کرانا ہے. استاد جی اب ٹائم تو ہمارے مدرسے میں مولانا پوچھے کس موضوع پر؟ کو جی سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا، اس پر بیان کرانا ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے پر بیان کرانا ہے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر بیان کرانا ہے؟ دیکھیں ہم نے مسائل میں عنوان بھی ان کا لے لیے اور یہ عنوان عام بندے نہیں، یعنی آپ حیران ہوگے اس موضوع پر کام کرنے والے اختیار کر لیتے. ایسا باطل کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. میں عرض کروں بات کافی لمبی ہوگی، ان میں خیال کیا فرمائیں. صحیح بخاری ایسی حدیث کی کتاب ہے کہ جو ایک مقلد نے لکھی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلک پر وہ دلائل لاتے ہیں. ایسی کتاب لیں کہ جس میں فریقین کے کوئی دلائل پیش کرتا ہو، یہ بھی اور یہ بھی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو 99% کتب احادیث وہ ملے گی کہ جس میں غیر مقلدین کی حدیث پہلے درج ہوگی، ہماری بعد میں درج ہوگی. کتنی کتب؟ 99% وہ ملے گی کہ جس سے غیر مقلدین کی حدیث پہلے اور ہمارے مسئلے والی حدیث بعد میں. آپ جو بھی کتاب آنکھیں بند کر کے اٹھا لیں، اور سب سے بہترین ترمذی ہے کیونکہ وہ دونوں مسئلوں پر حدیث پیش کرتے ہیں. میں نے یہ بات کیوں عرض کی ہے؟ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم کی صحیح مسلم میں جو یہ باب ہے نا، باب الوضوء مما مست النار، کہ اگر آدمی آگ پر گرم کی ہوئی چیز کو چھو لے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس پر امام مسلم 2 قسم کے حدیثیں لائے. پہلے حدیث لائے توضؤ مما مست النار، آگ پر پکی چیز کو استعمال کیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. پھر حدیث لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مسجد میں جانے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہدیے میں گوشت اور روٹی پیش کی. اللہ کے نبی نے گوشت بھی کو تناول فرمایا، پکا ہوا تھا، اور روٹی کے بھی 3 لقمے لگائے اور وضو نہیں کیا، ما مس ماء، وضو نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوا آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب امام نووی نے عجیب بات کی ہے، کہتے ہیں حضرت امام مسلم پہلے وہ احادیث لائے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر احادیث وہ لائے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام مسلم نے یوں کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں حاذہ عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخة ثم يعقبون بالناسخ
امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے کہ پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں منسوخ ہو، اور پھر حدیث وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں ناسخ ہو، جو ان کے ہاں۔ اب دیکھو کوئی مشکل بحث تو نہیں ہے نا، کتنی آسان بحث ہے۔ تو غیر مقلدین وہ احادیث لیں گے جو منسوخ ہے، اور ہم وہ لیں گے جو ناسخ ہے۔ اور عیسائی وہ کلمہ پڑھیں گے جس کی شریعت منسوخ ہے، یہودی اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے جس کی شریعت ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے جس کی شریعت ناسخ ہے۔ تو جو لڑائی یہودیوں کی ہم سے ہے وہی لڑائی ان کی ہم سے۔ وہ کہتے ہیں منسوخ شریعت والے نبی کا کلمہ پڑھ لو، یہ کہتے ہیں آخری نبی کی منسوخ حدیثیں لے لو۔ ہم نے کہا بھی ایسا نہیں ہو، بات ٹھیک ہے، وہ حدیث بخاری میں ہو تب بھی عمل نہیں ہے، یہ آیت قرآن میں ہو تب بھی عمل نہیں، جس کا حکم منسوخ ہو اگر قرآن میں تو عمل کر لیں گے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے یہاں پھر شروع ہو گئے، پہلے کیا تھا 5 کے نوٹ کو حکومت نے ختم کر دیا۔ اب اگر ایک نوٹ حکومت ختم کر دے اور بندہ بازار میں جائے کہ جی یہ 10 روپے کا نوٹ ہے مجھے اس کی کلفی دے دو، تو کلفی والا کہے گا پتر تو منسوخ ہے، وہ لڑکا غیر مقلد ہے نا، اس نے کہا اس کے اوپر تو محمد علی جناح کی فوٹو ہے، اس پر دیکھو سیریل نمبر ہے، اس پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط ہیں، آپ اس میں دیکھو وہ جو تار ہے جو عام نوٹ میں نہیں ہوتی تو کیوں نہیں لیں گے؟ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، اس کی صنعت تو کمزور ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا بیٹا اس میں گورنر کے دستخط بھی ہے، اس میں سیریل نمبر بھی ہے، محمد علی جناح کی فوٹو بھی ہے، اس میں وہ چمکیلی سی تار بھی ہے، لیکن اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، اس کی مدت حدیث بخاری میں ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، راوی پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن بیٹا اس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ کیا پوری ہو گئی؟ مدت پوری ہو گئی۔ میں اس لیے کہتا ہوں غیر مقلدین جہاد کے لیے افغانستان نہیں جاتے، کشمیر جاتے ہیں۔ افغانستان نہیں جاتے، کہاں جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے افغانستان میں منسوخ حدیثوں نے نہیں چل رہا، اور کشمیر خلافت ہے ہی نہیں، تو وہاں تو منسوخ حدیثیں چل جانی ہے نا، اس لیے وہ افغانستان جائیں گے، کشمیر کا نام نہیں لیں گے۔ کہ وجہ میں بات کیوں سمجھا، کشمیر جائیں گے افغانستان کا نام نہیں لیں گے، وجہ میں نے آپ کو سمجھایا نا، یہ جو 10 روپے لے کر کلفی لینے کے لیے گیا ہے، یا قانون جو ٹھیک نہیں تھا، اگر قانون زبردست ہوتا کلفی والا اس غیر مقلد کو تھانے دیتا کہ دیکھو منسوخ نوٹ لے کر آیا ہے، پرچہ ہونا کہ نہیں؟ اگر منسوخ نوٹ لے کر آئے تو پرچہ تھانے دار کرتا ہے، منسوخ حدیث لے کر آئے تو ملا عمر جیل میں ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا جی افغانستان جاندے ہی نہیں، چلو ہم رستہ ہی دوسرا اختیار کریں جہاں منسوخ حدیثوں کا سکہ چلتا ہو۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نہ منسوخ شریعت نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، نہ آخری نبی کی منسوخ حدیثوں پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔